السلام علیکم ناظرین، ادب نامہ میں خوش آمدید۔ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے اردو کے مختلف نام اور ان کی وجہ تسمیہ۔ ناظرین، ہم اردو کے مختلف ناموں کے حوالے سے آج آپ کو بتائیں گے۔ اردو کا قدیم ترین نام ہندی یا ہندوی ہے۔ اس سلسلہ میں حافظ محمود شیرانی سے لے کر ڈاکٹر سینتی کمار جی تک لسانی محققین کی اکثریت کا اس پر اتفاق ہے کہ ہندوستان کی نسبت سے اسے ہندی یا ہندوی کہا جاتا رہا ہے۔ ڈاکٹر سلیم اختر کے مطابق قاضی خان بدر سے لے کر خان آرزو تک سبھی قدیم لغت نویسوں نے ہندوستان کی زبان کو ہندی یا ہندوی لکھا ہے۔ چراغ دہلوی۔ اس کے علاوہ بعض صوفیہ کرام کی تحریریں یا اقوال بھی اس نام کی تصدیق کرتے ہیں۔ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی، شرف الدین یحییٰ اور اشرف جہانگیر وغیرہ نے بھی ہندی یا ہندوی استعمال کیا ہے۔ ہندی نام کا تاریخی اور غالباً قدیم ترین حوالہ تذکرہ بابری میں ملتا ہے۔ اس کے بعد شاہ میراں جی، شمس الاشاق، شاہ برہان الدین جانم اور عبد البیجا پوری کی کتاب ابراہیم نامہ، ملا وجہی کی سبرس، فضلی کی دیہ مجلس وغیرہ میں بھی اردو کا نام ہندی یا ہندوی ہے۔ اس طرح شاہ عبد القادر نے اپنے ترجمہ کلام پاک کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ ہندوی میں ہے۔ شروع میں یہ زبان خط نسخ میں لکھی جاتی تھی، مگر شاہ جہاں نے نسخ کی جگہ نستعلیق کو رواج دیا، جو کہ آج تک بدستور مقبول ہے۔ اردو زبان کے لیے ایک اور نام جو عام طور پر مستعمل رہا وہ ریختہ ہے۔ فارسی میں ریختہ کے متعدد معنی ہیں، مثلاً بنانا، ایجاد کرنا، سانچے میں ڈھالنا، لیکن ہندوستانی ادبیات میں اسے بالکل نئے معنوں میں لیا گیا۔ ہندی راگوں اور فارسی کو ملا کر ہندوستانی موسیقی میں جو نئی چیز پیدا ہوئی اسے ریختہ کا نام دیا گیا۔ دوبارہ سن لیں، ہندی راگوں اور فارسی کو ملا کر ہندوستانی موسیقی میں جو نئی چیز پیدا ہوئی اسے ریختہ کا نام دیا گیا۔ چنانچہ مختلف زبانوں اور بولیوں کے امتزاج کی بنا پر استعارتاً اردو بھی ریختہ کہلائی۔ زبان کے لیے ریختہ غالباً پہلی مرتبہ شہنشاہ اکبر کے عہد میں استعمال کیا گیا، لیکن بعد ازاں صرف شاعری کے لیے مخصوص ہو کر رہ گیا۔ حافظ محمود شیرانی کے خیال میں ریختہ کی اصطلاح امیر خسرو نے ایجاد کی۔ ولی سے لے کر میر تقی میر کے عہد تک ریختہ کا لفظ شاعری کے لیے مخصوص انداز کے طور پر مقبول ہو چکا تھا۔ پڑھتے پھریں گے گلیوں میں ان ریختوں کو لوگ، مدت رہیں گی یاد یہ باتیں ہماریاں۔ میر نے اپنے تذکرہ نکات الشعراء میں بھی ریختہ کی وضاحت کی ہے۔ مصحفی تک ہندوی اور ریختہ دونوں شاعری کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ مصحفی تو فارسی کو طاق پہ رکھ، اب ہے اشعار ہندوی کا رواج۔ قدیم شعراء نے شاعری اور زبان کے لیے لفظ ریختہ استعمال کیا۔ شاہ حاتم، میر، سودا، مصحفی، سوز، جرت اور غالب تک کے ہاں اس الفاظ کا استعمال اردو شاعری کے لیے ہوا ہے۔ اسی حوالے سے ڈاکٹر سلیم اختر لکھتے ہیں کہ ناسخ نے پہلی مرتبہ اپنے شاگردوں کے لیے ریختہ کو متروک قرار دیا۔ ناسخ نے پہلی مرتبہ اپنے شاگردوں کے لیے ریختہ کو متروک قرار دیا، ڈاکٹر سلیم اختر کے بقول۔ اردو کے لیے ایک اور نام جو اس کے لیے مستعمل رہا وہ اردو معلیٰ ہے۔ حافظ محمود شیرانی نے لفظ
اردو کے سلسلے میں تحقیقات کا دائرہ بہت وسیع کر دیا۔ چنانچہ ان کے بقول یہ لفظ اصل ترکی میں مختلف شکلوں میں ملتا ہے، یعنی اوردہ، اوردو، اردو، جس کے معنی لشکر اور پڑاؤ کے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کا استعمال خیمہ، بازار، لشکر، محل، شاہی قلعے وغیرہ پر بھی ہوتا ہے۔ ہندی کی طرح لفظ اردو کا استعمال بھی سب سے پہلے تزک بابری میں شہنشاہ بابر نے کیا۔ میر کے صاحبزادے میر قلو ارش سے جو شعر منسوب ہے، اس میں بھی زبان کا نام اردو معلی ہی ہے۔ شعر ملاحظہ کیجیے: ہم ہیں اردو معلی کے زبان دان اے عرش، ہم ہیں اردو معلی کے زبان دان اے عرش، مستند ہے جو کچھ ارشاد کیا کرتے ہیں۔ ڈاکٹر سلیم اختر کے بقول یہ شاہ جہاں ہی تھا جس نے سب سے پہلے ملکی زبان کے لیے اردو معلی کا نام تجویز کیا۔ اردو معلی کی ترکیب خوبصورت تھی، لیکن زبان زد عام نہ ہو سکی۔ چنانچہ کچھ عرصے بعد لفظ اردو ہی رہ گیا، جس کی اولین شہادت مصحفی کا یہ شعر ہے: خدا رکھے زباں ہم نے سنی ہے میر و مرزا کی، خدا رکھے زباں ہم نے سنی ہے میر و مرزا کی، کہیں کس منہ سے ہم ہے مصحفی اردو ہماری ہے۔ اب کچھ بات کرتے ہیں اردو کے علاقائی ناموں کے بارے میں۔ اردو کے ناموں کے سلسلے میں بیشتر محققین نے اس امر پر زور دیا ہے کہ مختلف صوبوں اور علاقوں کی رعایت سے اردو دکنی، گوجری، پنجابی وغیرہ بھی کہلاتی رہی ہے، جیسا کہ شیخ بہاؤالدین باجن نے اپنے کلام کو زبان دہلوی لکھا ہے۔ ڈاکٹر شوکت سبزواری اردو کے ان علاقائی ناموں کے بارے میں لکھتے ہیں: اردو کے دہلوی، گوجری، گجری، دکنی نام اردو کو ان مقامات سے تعلق کے حوالے سے دیے گئے ہیں جہاں اول اردو کو فروغ حاصل ہوا۔